ایک سردار مریض اپنے ڈاکٹر سے: ڈاکٹر صاحب، مجھے آواز سنائی دیتی ہے لیکن آدمی دکھائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر: یہ کس وقت ہوتا ہے؟ مریض: جب میں اپنے موبائل پہ کسی سے بات کرتا ہوں۔ جب کبھی نسوار استعمال کرنے والا شخص بات کرنے سے پہلے منہ سے نسوار پھینک دے تو سمجھ جاؤ کہ بات قیمتی ہے۔ عشق کا سمندر بھی عجیب سمندر ہے، جو ڈوب گیا وہ عاشق، جو بچ گیا وہ دیوانہ، اور جو تیرتا رہا وہ شوہر۔ فقیر: پانی ملے گا؟ بچہ: لسی ہو جائے تو۔ فقیر: یہ تو بہت اچھا ہے۔ فقیر 3 پیالے لسی کے پی کر بولا: گھر میں آج کسی کو لسی نہیں پینی؟ بچہ بولا: نہیں، آج لسی میں چوہا گر گیا تھا۔ فقیر نے زور سے پیالہ زمین پر مارا اور وہ ٹوٹ گیا۔ بچہ: امی، فقیر نے پیالہ توڑ دیا ہے۔ ماں غصے میں آئی اور بولی: اب کتا دودھ کس میں پیے گا؟ فقیر بیچارہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ ہم تو اپنے ہنر میں آج بھی دم رکھتے ہیں، اڑ جاتے ہیں رنگ لوگوں کے جب محفل میں قدم رکھتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پاکستان میں نئی نئی شادی ہو یا نئی نئی حکومت، خوشخبری سب کو 1 سال میں ہی چاہیے۔ شوہر نے اپنی بیوی کا حال چال جاننے کے لیے واٹس ایپ پر لکھا: کیسا ہے سر درد؟ اور غلطی سے ٹائپ ہو گیا: کیسی ہو سر درد؟ اور اب شوہر کا آفس ختم ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں اور گھر نہیں جا رہا۔ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی حل ہے تو بتائیں پلیز۔ میں نے امی جان سے پوچھا کہ امی، شناختی کارڈ پر شناختی علامت کیا لکھواؤں؟ تو امی بولی: بیٹا، ہاتھ میں موبائل لکھوا دینا۔ اغوا کار: میں نے آپ کی بیٹی اغوا کر لی ہے۔ ماں: میری بات کرواؤ اس سے۔ اغوا کار: یہ لو۔ ماں: تم برتن کیوں نہیں دھو کے گئی؟ پہلی محبت پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے، نہ انسان باعزت بری ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے فلمیں بنانے والے بدبخت دروازے میں تیل کیوں نہیں ڈالتے؟ جو لوگ محبوبہ کے ساتھ ساتھ دکھ سکھ بانٹنے کے وعدے کرتے ہیں، بعد میں پھر وہی اس کی شادی میں چاول بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، کوئی منزل دکھائی نہ دے، کوئی اپنا دکھائی نہ دے، تو میرے پاس آ جانا، میں آپ کو آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ ترکی ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خواتین کا خیر خواہ۔ اچھا شوہر کسی عورت کو نہیں ملتا، ملے ہوئے شوہر کو ٹھوک پیٹ کر اچھا بنانا پڑتا ہے۔ غریب کے گھر سے اچانک چیخوں کی آوازیں آئیں تو میں نے پوچھا: کیا ہوا؟ فون آ گیا۔ جواب آیا: گیس کا بل آیا ہے۔ میرا دل دھڑک گیا اور بولا: یہ تو تیرے گھر بھی آیا ہے۔ میری ہمسائی کا موبائل چوری ہو گیا ہے، کوئی مجھے مشورہ دے کہ میں کتنے دن بعد اس سے کہوں کہ چارجر مجھے دے دو۔ بیمار بیوی نے بہت لاڈ سے شوہر کو پوچھا کہ اگر میں مر گئی تو آپ کتنے عرصے بعد دوسری شادی کریں گے؟ شوہر بولا: مہنگائی کے اس دور میں میری کوشش ہوگی کہ تمہارے کل کے ساتھ ہی ولیمہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ برائے مہربانی خود کو اتنا ہی نیک ظاہر کریں کہ جتنا آپ کی شکل دیکھ کر لوگ یقین بھی کر لیں۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی گھر میں اچھی ڈریسنگ کر کے بیٹھو تو کوئی نہیں آتا، اور خراب حلیے میں بیٹھو گے تو سب منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے خوش رہیں تو آپ ہر وقت پریشان رہیں۔ کھاتے تو ہم بھی بہت کچھ ہیں، لیکن تصویر اور لوکیشن نہیں ڈالتے۔ یقین مانیں ابھی بھی امی سے چپل کھائی ہے۔ انڈا ابالنے کا طریقہ: سب سے پہلے انڈے کو ابالنے رکھیں جب تک منہ سے نہ نکلے اوہ شٹ، انڈا ابالنے رکھا تھا۔ گفتگو کا ایک سنہری اصول: جب بیوی بولے تو شوہر سنے، اور جب شوہر سنے تو بیوی بولے۔ شادی سے پہلے شیر کی شادی ہو رہی تھی، بارات روانہ ہونے لگی تو ایک چوہا بارات کے آگے ناچنے لگا۔ شیر نے پوچھا: تم چوہے ہو، شیر کی شادی سے تمہارا کیا تعلق؟ چوہے نے مسکرا کر جواب دیا: شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا۔ میاں بیوی ہاتھ پکڑے شاپنگ مال میں جا رہے تھے، انہیں دیکھ کر ان کا ایک دوست بولا: اتنے سال بعد بھی اتنی محبت؟ شوہر: یار کہاں کی محبت،
جیسے ہی ہاتھ چھوڑتا ہوں کسی نہ کسی دکان میں گھس جاتی ہے۔ ایک آدمی نے نیا فون لیا اور اس کی جیب میں رکھ کر جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا اور کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آدمی بولا اللہ کرے ہڈی ہو۔ سرائکی اتنی میٹھی زبان ہے کہ میرے ملازم نے بھی مجھے پاگل کہنا ہو تو بولتا ہے سائیں تساں بھی بادشاہ بندے ہو۔ کسی بیمار کی عیادت کرتے ہوئے امریکن بولتا ہے گیٹ ویل سون، برطانوی بولتا ہے تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، اور پاکستانی ہمارے وہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں بھی ایک بندہ اسی بیماری سے مرا تھا۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کسی کے دل میں بسنا ہو تو چارپائی گھر سے لے کر جانی چاہیے یا وہاں پہلے سے موجود ہوتی ہے؟ اگر آپ کے دانت میں کیڑا لگ جائے تو 2 ہفتے تک کچھ بھی نہ کھائیں اور نہ ہی پیئیں، کیڑا اندر ہی بھوکا مر جائے گا۔ زبیدہ آپا کا جان لیوا ٹوٹکا۔ ڈاکٹر آپ کے گردے فیل ہو گئے ہیں۔ سردار جی بولے ڈاکٹر صاحب کتنے نمبر تو؟ پرائیویٹ سکولوں کا بس نہیں چلتا ورنہ سیدھا جائیداد میں سے حصہ مانگ لیں۔ پاکستانی مائیں بھی عجیب ہیں، ایک بچہ اگر کھانا کم کھا رہا ہو تو بھی پریشان کہ کچھ نہیں کھاتا، اور اگر دوسرا زیادہ کھاتا ہے تو پھر بھی پریشان اس کے پیٹ میں شاید کیڑے پڑ گئے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے آپ مجھے رانی کیوں کہتے ہیں؟ شوہر بولا کیونکہ نوکرانی کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ بیوی بولی اور آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو جان کیوں کہتی ہوں؟ شوہر کیوں؟ بیوی کیونکہ جانور کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ ٹینشن کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اگر کبھی ٹینشن نہ بھی ہو تو ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ سب ٹھیک کیسے چل رہا ہے۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیں آپ کو عقل آ چکی ہے۔ اگر آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہائی پر رکھ کر گاڑی چلاتے ہیں تو رستے میں ہر شخص آپ کو کھوتے کا بچہ سمجھتا ہے۔ اپنی ولدیت کی حفاظت کریں، اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس مدھم رکھیں۔ ایک لڑکی نے بتایا نیند تو بچپن میں آتی تھی، اب تو بس 13-14 گھنٹے کے لیے سو جاتی ہے۔ شادی ایک ایسا بندھن ہے جو خام خواہ 2 لوگوں کو آپس میں لڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک مشورہ چاہیے، سردیاں آ رہی ہیں، شادی کر لوں یا ہیٹر لے لوں؟ پپو اور ببلو بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے تو ببلو بولا کل میں نے سمندر سے 2.5 ٹن وزنی مچھلی پکڑی۔ پپو یار کل میں نے سمندر میں ڈوری ڈال کر جلتی ہوئی لالٹین نکالی۔ ببلو جھوٹ، تم جلتی ہوئی لالٹین کیسے نکال سکتے ہو؟ پپو یار تم اپنی مچھلی کا وزن کم کرو، میں لالٹین بجھا دوں گا۔ شوہر اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں اس ملک کی تقدیر بدل دوں۔ بیوی بس پہلے تم اپنی شلوار تو بدل لو، صبح سے میری شلوار پہن کر گھوم رہے ہو۔